حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا قصہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ اور عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں سے کیسے نپٹا جائے۔ بازار میں جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے، سب کی گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی بآواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ جیسے بہادر سے ٹکر لیں۔ 3 روز ہو چکے تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتہ تھا کہ یہ دور زیادہ عرصہ نہیں رہے گا۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال چل رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک بھوں چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں تھا۔ غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام پر اللہ کا شکر ادا ہی کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا ہوا، اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا ہوا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل و قامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا، مزاج سنجیدہ مگر غسیلا، عمر 26 سال۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں ہمرے کعبہ کے نزدیک ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ نوجوان نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ آپ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر آپ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال واپس کھڑکی کے پاس دوڑ گئے۔ نوجوان تلوار لیے چلا آ رہا تھا، سیدھا مسلمانوں کی طرف۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چولہے پر دیگچا رکھا ہوا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف بوڑھا آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا شاید کوئی بھکاری ہے۔ یہ شمشیر مخ نوجوان اپنی غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو کچھ دینے کے بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا رہا تھا، میں اس بد نصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ یکایک وہ مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی بھوت داخل ہو گیا ہو۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔
وہ اس نوجوان سے واقف تھا، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کرنے کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکے کے درمیانی تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور آپ کو اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا اور کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں تلوار میان سے باہر نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سا گھر؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوجا۔ میں نے کہہ دیا، اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ شدید اشتعال کے عالم میں وہ چیختا چلاتا اور اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نوجوان کے اسی اشتعال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روداد سن کر سب مسلمانوں نے اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہی نوجوان دوبارہ چیختا چلاتا آ رہا ہے۔ کھچی ہوئی تلوار اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹکنی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صورت حال کا اندازہ لگا لیا اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر آپ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آج تک یقین نہ آیا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی۔ اس مختصر سے سوال میں نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیزان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یکایک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھی۔ آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ مراد رسول تھے جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔
دعا ہے اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی بہترین چنندہ کہانی اور قصوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔